صراطا مستقيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا، اس گھڑے کے اندر ڈالا اور کہا کہ بیٹی آج تو مجھ سے رخصت ہونے والی ہے. وہ بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا میں تیرے گھر کی طرف کیوں نہ آؤں گی، اے ابا میری جان کو بخش دے، اے ابا مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے کبھی کھلونے نہ مانگوں گی، اے ابا میں جنگلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دوں گی، اے ابا میں بھوکی اور پیاسی اپنی زندگی کو گزار دوں گی لیکن تیرے گھر کی طرف نہ آؤں گی، اے ابا میری جان بخش دے. اللہ کے نبی مجھے اپنی بیٹی کو اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا. میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. جب اس کے گلے پر مٹی آئی تو بیٹی نے مجھ سے یوں کہا اے ابا تو مجھ کو معاف کر دے، میں تیرے گھر کی طرف کو کبھی زندگی میں نہ آؤں گی. اللہ کے نبی میں نے اس کی قبر کو تیار کر دیا اور میں گھر آ گیا. آج 40 دن ہو گئے، ہر رات وہ بیٹی مجھے خواب میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے ابا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا. سبھی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کیجئے چینل کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم من لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کریم کرم اور اس مالک کے کائنات کا احسان ہوا کہ جو اس نے اپنے مبارک گھر کے اندر ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو یہاں جمع فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے رحمت ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. ہماری مخلوق انسان ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. ہماری مخلوق جانور ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. ہماری مخلوق جنات ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. ہماری مخلوق کالی ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. ہماری مخلوق گوری ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. ہماری مخلوق محلوں کے اندر
سامنے سے آتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے مسافہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام صحابی رسول سے مسافہ کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اے صحابی تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی میں اپنی اولاد کے لیے حلال کمائی کما کر کے آیا ہوں, میں اپنی اولاد کے لیے کھیت کے اندر کاشتگیری کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی اپنی اولاد کے لیے مزدوری کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے صحابی کے ہاتھوں کو پکڑا اور یہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تیرے جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کافی ہے. جبھی تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہے, آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر ہے, ایک اونٹ آتا ہے اپنی گردن کو آقا علیہ السلام کے دروازے پر جھکا دیتا ہے, اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل نے بتایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. اے آقا یہ اونٹ اپنے مالک کی کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اپنے مالک کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آقا میرا مالک مجھ سے کام زیادہ کراتا ہے اور مجھے کھانا کم دیتا ہے. اللہ کے نبی مجھے بھی تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میرا بہت بڑا گناہ ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ دریا سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ کفر سے بھی بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کیا ہوا, وہ گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت تھا اور میرے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی, 14 سال کے اندر میرے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی. میری بیوی نے کہا کہ ہم اپنی بچی کو زندہ زمین میں درگور نہیں کریں گے, ہم اس کو پالیں گے. میں نے بھی کہا ہاں اپنی بچی کو ہم لوگوں کے سائے سے محفوظ رکھیں گے اور اس بچی کو ہم پالیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی 3-4 سال ہو گئے ہم اس بچے کی پرورش کرتے رہے. اللہ کے نبی مجھے تھکان چڑھ دی, میں اپنی بیٹی کے دورے جاتا, میری بیٹی میرے سینے سے چمٹ جاتی, میری تمام کی تمام تھکان دور ہو جاتی, میرے تمام کے تمام دکھ دور ہو جاتے. اللہ کے نبی میں مدینے مکے کے چوراہے پر تھا, ابو جہل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا تمہارے گھر کے اندر ایک بچی پل رہی ہے, کل کو وہ جوان ہوگی اور تم قریش کی ناک کو کٹاؤ گے, کل کو تمہارے گھر کے اندر کوئی سیرا باندھ کر کے آئے گا اور تمہاری بیٹی کو لے جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے مجھ سے کہا اگر تم نے اس بچی کو دفن نہ کیا تو کل کو میں آؤں گا اور تیری بچی کی گردن کو کاٹ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کی طرف کو دوڑا اور میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا, اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہا. میری بیٹی میرے سینے سے چمٹنے کے لیے آئی, میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا. اللہ کے نبی اس بیٹی کو دھکا دے دیا کہ جب وہ میرے سینے سے چمٹتی تھی تو میں تمام کے تمام پورے دن کی تھکن بھول جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور لے کر کے چل دیا اور کہنے لگا اے بیٹی تیرے مامو جان کے گھر چھوڑ کر کے آتا ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کو پکڑ کر کے لے جا رہا ہوں اور میں نے ایک فاوڑے کو بھی لے لیا اور میں پہاڑوں کے پیچھے قبرستان کے اندر چلا گیا اور میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا, اس بیٹی کے لیے قبر کو کھودنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسینہ آتا ہے, میری بیٹی اپنے روکٹے سے میری پیشانی کو صاف کرتی ہے, اے ابا جان تھوڑا آرام کر لو, تھوڑی دیر بعد کھود لینا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بھی اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو نکالتی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑا تیار ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا, اس گھڑے کے اندر ڈالا اور کہا کہ بیٹی آج تم مجھ سے رخصت ہونے والی ہے. وہ بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا میں تیرے گھر کی طرف کو آؤں گی, اے ابا میری جان کو بخش دے, اے ابا مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے کبھی کھلونے نہ مانگوں گی, اے ابا میں جنگلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دوں گی, اے ابا میں بھوکی اور پیاسی اپنی زندگی کو گزار دوں گی لیکن تیرے گھر کی طرف نہ آؤں گی, اے ابا میری جان بخش دے. اللہ کے نبی مجھے اپنی بیٹی کے اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا, میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. جب اس کے گلے پر مٹی آئی تو بیٹی نے مجھ سے یوں کہا اے ابا تو مجھ کو معاف کر دے, میں تیرے گھر کی طرف کو کبھی زندگی میں نہ آؤں گی. اللہ کے نبی میں نے اس کی قبر کو تیار کر دیا اور میں گھر آ گیا. آج 40 دن ہو گئے, ہر رات وہ
کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور میں تیرا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معلوم کروں گی، اے اللہ میرا کون سا گناہ تھا، میرا کون سا قصور تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، آقا علیہ السلام کے آنسو گرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں میرے بھائی، تیرا گناہ واقعی پہاڑوں سے بڑا ہے، تیرا گناہ واقعی سمندر سے بڑا ہے، تیرا گناہ واقعی زمین سے بڑا ہے، لیکن تو ایمان قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دے گا اور تجھے معاف کر دے گا۔ صحابی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک دن آتا ہے ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ایک دن میرے اوپر بھی آئے گا، میرے گھر کے اندر پانی نہ ہوگا، میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہوگا۔ چنانچہ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ چراغ جلائیے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آج ہمارے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آج ہمارے گھر کے اندر پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کو کھولتے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈبہ لے رکھا ہے، ایک ہاتھ میں لوٹا لے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے گھر کے اندر تیل نہیں ہے اس لیے تیل لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کے گھر کے اندر پانی نہیں ہے اس لیے پانی لے کر کے آیا ہوں۔ اے ابو بکر تمہیں کیسے معلوم چلا کہ میرے گھر کے اندر تیل نہ ہے، میرے گھر کے اندر پانی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی آج سے 6 مہینے پہلے آپ نے صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا کہ ایک دن میرے اوپر آئے گا، میرے گھر کے اندر تیل نہ ہوگا، میرے گھر کے اندر پانی نہ ہوگا۔ اے اللہ کے نبی اس رات سے لے کر آج ہر رات تک آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں کہ میرے محبوب کو آپ ضرورت پڑے گی، میرے محبوب کو آپ ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے سے آپ کے دروازے پر ہر رات کو آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ فرمایا اللہ کے نبی نیند تو آتی ہے لیکن نیند سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی پیاس بھی لگتی ہے لیکن پانی سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی بھوک بھی لگتی ہے لیکن کھانے سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی بیوی بچوں کا بھی خیال آتا ہے لیکن بیوی بچوں سے محبت نہیں کی، محبت تو آپ سے کی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو آن کر دیں۔ معزز سامعین آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کا، اپنے وقت کے اللہ والے ہیں، اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ 4 سال کی عمر ہے، والدہ مدرسے کی طرف بلاتی ہے اور استاد محترم سے کہتی ہے اے استاد محترم جب تک میرا بچہ کسی قابل نہ ہو جائے، جب تک میرا بچہ ولی کامل نہ ہو جائے میرے گھر کی طرف روانہ نہ کرنا۔ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کو پڑھتے ہوئے 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، حتیٰ کہ 12 مہینے ہو گئے۔ 12 مہینے کے بعد بچے کو اماں کی یاد آئی اور کہا استاد محترم مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، اماں کا دیدار کرنے کے لیے۔ استاد محترم نے کہا بایزید بیٹا یہ سبق تم نے یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر کے لے آؤ، میں تمہیں چھٹی دوں گا۔ چنانچہ استاد محترم نے سبق اتنا دے دیا کہ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پوری سال بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب اپنے کمرے کے اندر گئے کتاب کو دفاعی کے رکھا اور سر سجدے میں اللہ کے سامنے رکھا اور کہا اے اللہ آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، آج اپنی ماں کا دیدار کرنے کے لیے دل ترس رہا ہے۔ اے اللہ استاد محترم نے سبق اتنا دیا ہے کہ میرے سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ سارے کا سارا سبق میرے تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا سبق حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کے ذہن میں بٹھا دیا۔ استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا استاد محترم سبق سن لو۔ استاد میرے تعجب ہے، کہنے لگے کہ اتنا سارا سبق یاد ہوگا؟ کہا جی سبق سنانا شروع کیا، سبق سناتے 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 استاد محترم نے کہا بیٹا بایزید جاؤ گھر جاؤ اور غیر حاضری نہ کرنا۔ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ گھر کی طرف کو جا رہے ہیں اور دل کے اندر خیال لے کر کے جا رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ
پکا کر کے آؤں گا، ماں کے ساتھ نماز ادا کر کے آؤں گا، ماں کے ساتھ اٹھ کر کے آؤں گا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے آؤں گا۔ چنانچہ دروازے پر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اماں آواز کوئی نہیں، پھر دستک دیتے ہیں، اماں آواز کوئی نہیں، پھر دستک دیتے ہیں، اماں آواز کوئی نہیں۔ ماں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ ماں میں تیرا بیٹا بایزید ہوں۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو مدرسے میں پڑھنے گیا ہے، جب تک وہ کسی قابل نہیں ہو جاتا وہ اس دروازے پر نہیں آ سکتا۔ چنانچہ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ وہاں سے چل گئے، ہوتے ہوئے استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا استاد محترم اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ چنانچہ استاد محترم نے کہا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ اور تمہاری ماں رحمہ اللہ نے پڑھنا شروع کیا۔ 1 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، چنانچہ 16 سال مکمل ہو گئے۔ 16 سال کے بعد حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کے استاد سوتے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ بایزید کے استاد تو اس کو مر اس کو، بایزید کو کب تک اس کی ماں سے جدا رکھے گا، بایزید کو کب تک اس کی ماں سے دور رکھے گا؟ جب بایزید اس قابل نہیں ہوا تو اس کی ماں اس کو بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ استاد محترم کی آپ پوچھتی ہے اور بایزید بستانی رحمہ اللہ کو آپ کہتے ہیں بیٹا بایزید، حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ سے استاد محترم رونے لگتے ہیں اور اپنی سر کی پگڑی کو اتارتے ہیں اور حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات مجھ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ بایزید کی ماں جو بایزید کو بنانا چاہتی تھی وہ بایزید بن گیا ہے۔ اپنے گھر کی طرف کو روانہ ہوتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں اماں آواز کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں اماں آج تیرا بایزید اپنی اجازت سے نہیں آیا، اماں آج تیرا بایزید اپنے استاد کی مرضی سے نہیں آیا، اماں آج تیرا بایزید اپنے کسی رشتہ دار کی مرضی سے نہیں آیا، اماں آج تیرا بایزید آیا نہیں ہے بلکہ بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم اللہ بیان کرتے کرتے فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب تو روٹ نہ جانا، تو ناراض نہ ہو جانا، اے میرے محبوب میں نے تجھ کو یتیم بنایا۔ کوئی معلوم تو کرے اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو۔ کچھ زمانہ گزرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن کو آن کر دیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور عثمانی کی کائنات کا احسان ہے کہ جو اس نے ہم تمام کو اس مقدس جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مدرسے کے اندر ہم کو جمع فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو یتیم بنایا۔ اللہ بیان کرتے کرتے فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب تو روٹھ نہ جانا، اے میرے محبوب تو غصے نہ ہو جانا، اے میرے محبوب تو ناراض نہ ہو جانا۔ میں تو تیرے چہرے کی قسم آسمان پر اٹھاتا ہوں، میں تو تیرے زلف مبارک کی قسم آسمان پر اٹھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے
محمد اندھیکارم ناسم بدھایا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور شمالی کے کائنات ہے۔ میں اپنی بات کے واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا، اللہ سے باتیں کرتے رہے، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب میں کہا، اے موسیٰ تم نے مجھ سے بڑی باتیں کی ہیں، میں تم کو لقب دیتا ہوں کہ تم کلیم اللہ ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے، اے اللہ مجھے معلوم چلتا ہے، مجھے معلوم یہ لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا تیرا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ خاموش ہو جا، تجھ سے بڑا میرا ایک نبی آنے والا ہے، وہ تجھ سے بھی بڑا ہے، آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کا نام حبیب اللہ ہوگا۔ اے اللہ تو نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے ساتھ آدم کے نام کے ساتھ تو نے شفیع اللہ لگا دیا، تو نے نوح کو پیدا کیا، نوح کے نام کے ساتھ تو نے نبی اللہ لگا دیا، تو نے ابراہیم کو پیدا کیا، ابراہیم کے نام کے ساتھ خلیل اللہ لگا دیا، تو نے اسماعیل کو پیدا کیا، اسماعیل کے نام کے ساتھ ذبیح اللہ لگا دیا، تو نے سلیمان کو پیدا کیا، سلیمان کے نام کے ساتھ صاحب المملکہ لگا دیا۔ اے اللہ تو نے مجھ موسیٰ کو پیدا کیا، میرے نام کے ساتھ تو نے کلیم اللہ لگا دیا۔ اے اللہ آنے والا نبی حبیب اللہ ہے۔ اللہ فرق کیا ہوا، ڈفرینس کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا الکلیم میں اللہ۔ اے موسیٰ تم میں اور آنے والے نبی علیہ السلام میں 2 فرق ہیں۔ اے اللہ وہ کون سے فرق ہے؟ فرمایا اے موسیٰ تجھے کوئی دور کو پرایا تو اپنی مرضی سے آیا، اور جب میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عرش پر آئے گا، معراج پر آئے گا، وہ میری مرضی سے آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکلیم میں یحب اللہ۔ اے موسیٰ تیری پہچان یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اے موسیٰ تیری پہچان یہ ہے کہ تو اپنے بنانے والے سے محبت کرتا ہے۔ اے موسیٰ تیری پہچان یہ ہے کہ جس خالق نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ والحبیب میں یحب اللہ، اور میرا آنے والا نبی حبیب ہے، اور حبیب کی پہچان یہ ہے پیدا کرنے والا خالق اس سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ دوسری پہچان کیا ہے؟ اے موسیٰ جب تو کوئی دور پر آیا تو اپنے جوتوں سے بھی اتارا۔ میں نے تجھ سے کہا اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دے، یہ پاؤں مقدس ہے، میرے پاؤں بھی مقدس بن جائیں گے۔ اے میرے موسیٰ جب میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بھی لے کر آئیں گے اور کوئی دور، اور جب حضرت جبرائیل بھی لے کر آئیں گے اور سدرۃ المنتہا پر کہیں گے اللہ کے نبی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اسی کو شیخ سعدی نے فارسی کے اندر فرمایا چودر دوستی مخلصم یافتی، چودر دوستی مخلصم یافتی، انانم جسو بچرا تافتی۔ اے جبریل یہ کیسی دوستی ہے جو یہاں پر ٹوٹ گئی؟ اے جبریل تم میں حالی کے مکان سے مجھ کو لے کر آئے، تم بیت المقدس میں مجھ کو لے کر پہنچے، مسجد اقصی میں مجھ کو لے کر پہنچے، 7 آسمان میرے ساتھ پار کیے، 8 جنتیں میرے ساتھ پار کی۔ اے جبریل اب آ کر کے کہتے ہو کہ دوستی، اب آ کر کے منع کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت جبریل نے فرمایا، اس کو شیخ سعدی نے پھر یوں کہتا ہے کری اکثر مورے برتر برم، کری اکثر مورے برتر برم، فروغے کا اللہ مسوجت برم۔ اللہ کے نبی اگر میں نے اس سے اپنا ایک پر بھی بڑھا دیا، اللہ کی تجلیات جلا کر مجھ کو بھسم کر دے گی، اللہ کی تجلیات مجھ کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ میں جانے لگے، اللہ کے نبی اپنے جوتوں کو اتارنے لگے، اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے نبی کو کہہ دو میرے نبی جوتے نہ اتارے، اس کے جوتوں پہ جو غبار لگی ہے وہ مقدس ہے، اس کا جوتا مقدس نہیں، جو دھول اور مٹی میرے نبی علیہ السلام کے جوتے پر لگی ہے وہ مٹی بھی مقدس ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تعریف دوسروں کی کتابوں نے دی اور یوں کہا محمد اندھیکارم ناسم بدھایا، کہ محمد آدمی نام آدمی جب دھرتی پر آئے گا وہ اندھیروں کو ناش کرے گا، وہ ظلمت کو میٹے گا، وہ تاریکی کو میٹے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ صراطا مستقیم
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الایمان پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حضرات محترم معزز سامعین و برادران صالحین عزیز دوستو اس وقت اس عظیم الشان محفل میں ہندوستان میں وفادار کون ہے کہ موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنے جا رہا ہوں دراصل مجھے اس نازک موضوع پر لب کشائی کرنے پر ہمارے کچھ برادران وطن کے دل خراش کلمات نے آمادہ کیا ہے کہ حقیقت اور وفاداری کا راگ لاپنے والوں کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ کسی نے خوب ہی کہا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے برادران صالحین چونکہ وقت کی قلت دامنی گیر ہے اس لیے میں عالمی صورتحال سے قطع نظر اس ملک میں پائے جانے والی انار اور اس کے تشدد کو بھڑکاوا دینے والے اور انصاف کا خون کرنے والے حالات پر ایک دائرانہ نظر ڈال کر کے گزرنا چاہوں گا چونکہ ہمارا ملک ہندوستان کہ جس کو ہم نے ہر دور میں اپنا خون و جگر دے کر کے سینچا ہے جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو جب بھی ظالموں نے اس ملک کے وقار کو تار تار کرنے کی کوششیں کی تو ہم نے اپنا سینہ و پسینہ ہو کر اس ملک کی عزت کو اس ملک کے وقار کو بچانے کے لیے اپنی جان عزیز کو بھی قربان کر دیا 1803 عیسوی میں جس وقت انگریز یہ اعلان کر چکا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان کے اندر اگر کسی کی حکمرانی چلے گی تو انگریز ہوگا آج سے ملک ہندوستان کے اندر اگر کسی کا قانون چلے گا وہ انگریز ہوگا آج سے ملک ہندوستان کے اندر اگر اونچی کرسی سے لے کر نیچے کرسی تلک کوئی بیٹھا ہوگا وہ انگریز ہوگا تو انگریز کی ظالمانہ صدا پر سب سے پہلے جس نے منہ توڑ جواب دیا وہ ہمارے اکابر علماء حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے شاہ صاحب کی صدا کے نتیجے میں 26 سال بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر حضرت مولانا سید احمد شہید رحمہ اللہ کی سربراہی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور علماء اکرام کا ایک منتخب گروہ مجھے ہندوستان کی آزادی کے لیے نظام شہادت نوش کر گیا تھا 1857 عیسوی میں دہلی کے اندر علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا گیا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں مختلف تحریریں چلائی تھی کہ جس میں ریشمی رومال کو نمایاں حیثیت حاصل ہے حقیقت تو یہ ہے ایسی قربانی انجام دی کہ جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے لیکن آج ہم سے ملک ہندوستان کے اندر ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے ہم کو غدار بتلایا جاتا ہے ہم کو مکار بتلایا جاتا ہے ہم کو داتنگ باز سے جوڑا جاتا ہے اللہ کی قسم ایسے الزامات ہمارے سر ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کسی نے خوب ہی کہا ہے آگ تھی دشمن کی لگائی ہوئی آگ تھی دشمن کی لگائی ہوئی ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے معزز سامعین جو آج ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری وفاداری کے لیے جلیانوالے باغ کا نذرانہ کافی نہ ہوگا کیا ہماری وفاداری کے لیے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کی قربانی کا نذرانہ کافی نہ ہوگا کیا ہماری وفاداری کے لیے دہلی کی سڑکوں پر بہنے والا خون کافی نہ ہوگا کیا ہماری وفاداری کے لیے شاملی کا میدان کافی نہ ہوگا کیا ہماری وفاداری کے لیے ویر عبدالحمید کی شہادت کافی نہ ہوگی کیا ہماری وفاداری کے لیے قطب مینار کی بلندی کافی نہ ہوگی کیا ہماری وفاداری کے لیے تاج محل کی سفیدی کافی نہ ہوگی کیا ہماری وفاداری کے لیے لال قلعے کی بلندی کافی نہ ہوگی کیا ہماری وفاداری کے لیے مدارس اسلامیہ کافی نہ ہوں گے معزز سامعین جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے آج ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں اور اب بتاؤ تو صحیح اس ملک کے اندر غدار
गद्दार कौन है? आओ मैं आपको बतलाता हूँ। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने दिल्ली की सड़कों को लाल किया। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट किया। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले को अपने सीने से लगाया। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने बुलंदशहर के अंदर सुबोध कुमार को मारा। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने अखलाक को मारा। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने आसिफ खान को मारा। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने पहलू खान को मारा। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जिसने तबरेज अंसारी को मारा। इस मुल्क का गद्दार वो है कि जो हिंदुस्तान को गुजरात बनाने की कोशिश में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, किसी ने खूब ही कहा है, अगर दर्द गम हम सुनाने लगे, अगर दर्द गम हम सुनाने लगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। जो इंसानियत जुल्म में डूब गई उसे ढूंढने में जमाने लगे। सलाम एक खेमे के अंदर तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल आते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने के लिए आई है। आका अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, ऐ सहाबी रसूल, जाओ उस माँ से मालूम करके आओ वो किस लिए आई है और वो कौन है। चुनाचे सहाबी रसूल मालूम करते हैं, ऐ अम्मा जान तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, मेरा नाम शीमा है। चुनाचे सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज गुजार होते हैं, ऐ आका अलैहिस्सलाम, वो औरत यूं फरमा रही है कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बहन शीमा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी तो कोई बहन नहीं है, जाओ बुला करके लेकर के आओ। चुनाचे हजरत शीमा को बुला करके लाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक को नीचे बिछाया और बहन को बिठाया। कौन सी चादर? वो चादर कि जिसकी कसम आसमान पर अल्लाह उठाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली को ओढ़ने वाले, ए चादर को ओढ़ने वाले। आका अलैहिस्सलाम अपनी चादर को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और अपनी बहन को बिठाते हैं और आने वाली उम्मत को ये बताते हैं कि जब तुम्हारे दरवाजे के ऊपर बहन आए तो बहन की कदर इस तरीके से करना है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? कहने लगी, ए मोहम्मद, क्या तुम मुझको भूल गया? मैं तेरी बहन शीमा हूँ। जब दाई हलीमा तुझे लेकर के गई थी, मैं तुझे जंगल के अंदर ले जाती थी और जंगल के अंदर तुझे गोद में लेकर के फरमाती थी, अल्लाहुम्मा इब्क़ि लना मोहम्मद, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रख, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद की बुलंदी को बाकी रख, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को रफ़ात के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को नबूवत के उलूम दे, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को तबलीग के उलूम दे। मैं जंगल के अंदर ले जाती और फरमाती, अल्लाहुम्मा इब्क़ि लना मोहम्मद, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रख, अल्लाहुम्मा इब्क़ि लना मोहम्मद, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को शैतानों की नज़र से बचा, अल्लाहुम्मा इब्क़ि लना मोहम्मद, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को फातिह क़बर बना। चुनाचे हजरत शीमा फरमाती है, आका अलैहिस्सलाम में आपकी बहन हजरत शीमा हूँ। चुनाचे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहन क्या मदद चाहिए, किस लिए आई हो? कहने लगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर तुम्हारी कैद के अंदर है, मैं उनको छुड़ाने के लिए आई हूँ। आका अलैहिस्सलाम हर काम के अंदर सहाबा से मशवरा करते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उस दिन किसी से कोई मशवरा न किया और सहाबा से फरमाया, और सहाबा जाओ और जितने भी कैदी थे तमाम के तमाम कैदी को छोड़ दो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बहन आई है अपने शौहर की रिहाई के लिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज गवारा नहीं कर सकता कि बहन खाली हाथ जाए। एक सहाबी हैं हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े मुकद्दस सहाबी हैं। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने जब झूठी नबूवत का वादा किया और कहा कि मैं रब हूँ, मैं नबी हूँ, तो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले में निकलते हैं और वो हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लेता है। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहता है कि तू मुझको नबी कहे। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तू झूठा है, तू मरदूद है। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु इनकार कर देते हैं। चुनाचे वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु के एक हाथ को काट देता है। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहता है, ओ हबीब तू मुझको नबी कहे। हजरत हबीब फिर फरमाते कि मैं तुझको नबी नहीं कह सकता, मेरा नबी तो काली कमली वाला
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरे हाथ को काट देता है, फिर कहता है ए हबीब तू मुझको नबी कह। चुनाचे फिर हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं तुझको नबी नहीं कह सकता। फिर वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक टांग काट देता है और फिर कहता है ओ हबीब तू मुझको नबी कह। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फिर यही कहते हैं कि तू झूठा है, तू नबी नहीं है, नबी तो मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कहता है हजरत हबीब की फिर दूसरी टांग को काट देता है और फिर कहता है ओ हबीब तू मुझको नबी कह। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फिर कहते हैं ओ मुस्लिमा कज़्ज़ाब तू काफिर है, तू नबी नहीं है, झूठा नबी है, नबी तो सच्चा मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान को काट देता है और फिर कहता है ओ हबीब मेरी नबूवत का दावा कर, मेरी रिसालत का दावा कर। चुनाचे हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अपने सर को हिलाते हैं और फरमाते हैं नबी तू नहीं, नबी तो मेरा कमली वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म से गोश्त को इस तरीके से हटाता है जिस तरीके से कसाई गोश्त को हटाता है। हजरत हबीब से फिर कहता है ओ हबीब तू मेरी नबूवत का दावा कर। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अपनी गर्दन को हिलाते हैं और कहते हैं कि नबी तू नहीं, नबी तो मेरा काली कमली वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जब वालिदा के सामने जनाजे को लाया जाता है सहाबा परेशान है, माँ देख करके तड़प जाएगी, माँ देख करके परेशान हो जाएगी, माँ देख करके हैरान हो जाएगी। चुनाचे माँ से कहा गया ओ अम्मा तेरे लाडले के दोनों हाथों को काट दिया गया, ओ अम्मा तेरे लाडले की दोनों टांगों को काट दिया गया, ओ अम्मा तेरे लाडले की जबान को काट दिया गया, ओ अम्मा तेरे लाडले के जिस्म से गोश्त के बोटों को हटा दिया गया। हजरत माँ कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने इस बेटे को इसीलिए पाला था कि कल ये बड़ा हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन सहाबा ने इस तरीके से दीन इस्लाम को फैलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो तूर पर गए और अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमाया अल्लाह आज तुम मुझको ये बता दे कि मेरी कौम के अंदर मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा शैतान सबसे बड़ा तेरा नाफरमान कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ए मूसा फुला नदी के किनारे पर जाकर खड़े हो जाओ, जो पहला शख्स आएगा वो आज की इस दुनिया के अंदर पूरे जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा नाफरमान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नदी के किनारे खड़े हो गए और देख रहे हैं एक शख्स आता है अपने बच्चे की उंगली पकड़ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम 24 घंटे के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के दौरे गए और फरमाया ऐ अल्लाह तूने 24 घंटे पहले मुझको बताया कि मेरी कौम के अंदर सबसे ज्यादा नाफरमान कौन है। ऐ अल्लाह तू अब ये बता दे मेरे साथ जन्नत में मेरा रफीक। तबारक व तआला ने फिर कहा ऐ मूसा फिर नदी के किनारे खड़े हो जाओ, जो सबसे पहले इंसान आएगा वो आज पूरी दुनिया के अंदर आज पूरी कायनात के अंदर मेरा सबसे बड़ा फरमाबरदार इंसान है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गली के किनारे पर नहीं गए बल्कि अपने घर गए, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, इतर लगाया और सोचने लगे कि जब वो इंसान आएगा उसकी पेशानी को चूम लूंगा, उसको अपने सीने से लगा दूंगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गली के किनारे जाकर के खड़े हो जाते हैं। फिर वही शख्स आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो तूर पर जाते हैं तूने 24 घंटे पहले सबसे ज्यादा नाफरमान बताया था, अब 24 घंटे के बाद अल्लाह तू सबसे बड़ा वली बता रहा है। अल्लाह बात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा कल ये अपने बच्चे की उंगली पकड़ के जा रहा था, इसके बच्चे ने सवाल किया ऐ अम्मा ये जमीन है, ऐ अम्मा इससे बड़ा क्या है? उसके बाप ने कहा बेटा इससे बड़ी दरिया है। फिर उसने कहा बच्चे ने ऐ अम्मा जमीन बड़ी है, जमीन से बड़ी दरिया है, ऐ अम्मा दरिया से बड़ी क्या है? कहा ऐ बेटा दरिया से बड़ा आसमान है। फिर बच्चा आगे चलता है और कहता है ऐ अम्मा जमीन बड़ी है, दरिया बड़ी है, उससे बड़ा आसमान है, ऐ अम्मा उससे बड़ा क्या है? उसके बाप ने कहा ऐ बेटा उससे बड़ा तेरे बाप का गुनाह है। ऐ मूसा उसने अपने गुनाह के ऊपर हुआ, उसने अपने बच्चे से कहा मेरे
صراطا مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں جا کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ جو اس نے ہم تمام کو گزشتہ ہفتے کی طرح جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو اس منزل کے اندر جمع فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ معزز سامعین، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام نے کس کس طریقے کی قربانیاں پیش کی، کس طریقے سے مصیبتوں کو جھیلا، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتا چلتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور یوں فرمایا، او میرے صحابی، تم جاؤ اور سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، او صحابی یہ سنتا جا، سعد جب تجھ کو ملے اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا، او سعد تجھے آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ کے اندر بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں اور سعد بن ربیعہ کو تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے شہداء میں دیکھا، سعد نہ ملا، میں نے زندوں میں دیکھا، سعد نہ ملا، میں نے زخمیوں میں دیکھا، سعد نہ ملا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ زخمیوں کی تہ لگی ہوئی ہے، اس تہ کے نیچے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ میں نے اوپر سے زخمیوں کو ہٹایا اور نیچے سے سعد بن ربیعہ کو کھینچا اور فرمایا، او سعد تجھے آقا علیہ السلام نے سلام کہا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ سعد کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، جب میں نے سعد سے کہا سعد تجھ کو آقا علیہ السلام نے سلام کہا ہے، حضرت سعد بن ربیعہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ حضرت سعد بن چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اور زخمی شیر کی طرح کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سعد بار بار کھڑا ہونا چاہتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، سعد میں تیرا سلام آقا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سعد نے کہا کہ اے صحابی، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو فرمانا، آقا سعد کے لیے دعائے مغفرت فرمانا، سعد کے لیے دعائے مغفرت فرمانا، اس لیے کہ آج سعد اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ آج سعد کے سامنے جنت کو سجا دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں، سعد بن ربیعہ ان کی قمیض کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، او سعد ایک پیغام تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور ایک پیغام میری انصار قوم کو جمع کر کے کہنا، میری انصار قوم کے نوجوانوں کو جمع کرنا اور سارے کے سارے کو جمع کر کے کہنا، تمہارا جو سردار سعد بن ربیعہ ہے اس کی آخری تمنا یہ تھی، وہ یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ اے ساری کی ساری قوم، اے نوجوانوں، اے انصار، تم سارے کے سارے اپنی گردن کو کٹا دینا، تم سارے کے سارے اپنے جسم کو کٹا دینا، تم سارے کے سارے اپنی زندگی کو ویران کر دینا، اپنی بیوی کو یتیم کرا دینا، اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دینا، اپنے بچوں کو یتیم کرا دینا، لیکن آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی نہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پیغام لے کر کے چلا اور سارا رستہ میں روتا ہوا چلا۔ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا، آقا سعد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کہنا کہ سعد کے لیے دعا کریں۔ آقا علیہ السلام کے رحمت والے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی سعد سے راضی ہو جا۔ معزز سامعین، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگلے دن
जब मैं गली से गुजरा तो मैंने क्या देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चबूतरे के ऊपर लेटे हुए हैं और एक बच्ची उनके सीने पर खेल रही है। मैंने कहा, ए अबू बकर, ये आपकी बेटी है या आपकी पोती है? हजरत अबू बकर ने फरमाया, ना, ये मेरी बेटी भी नहीं है, ये मेरी पोती भी नहीं है। मैंने फरमाया, अबू बकर, ये कौन है? तो हजरत अबू बकर ने कहा, ये साद बिन रबिया की यतीम बच्ची है। साद पूरी कायनात को तो पैगाम दे करके गया है, और मेरी कौम के नौजवानों, तुम अपने जिस्म को कटा देना, अपने हाथों को कटा देना, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आँच ना आने देना। साद ने पूरी कौम को तो पैगाम दिया, लेकिन अपनी बच्ची को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में छोड़ करके गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बूढ़ी सहाबिया है उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा, 70 साल की उम्र है। उनका बूढ़ा बाप भी मैदान जिहाद में है, उनका बूढ़ा शौहर भी मैदान जिहाद में है, उनका नौजवान बेटा भी मैदान जिहाद में है, उनका भाई भी मैदान जिहाद में है। किसी ने गलत खबर उठा दी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी लाठी को उठाती है और मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के आती है। एक सहाबी फरमाते हैं, ए उम्मे अम्मारा, तेरे बाप को शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फरमाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बताओ मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर एक सहाबी आते हैं और फरमाते हैं, ए उम्मे अम्मारा, तेरी आंखों के तारे, तेरे लखते जिगर तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फरमाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है, किसी ने कहा, ए उम्मे अम्मारा, तेरे बूढ़े शौहर को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फिर कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? उम्मे अम्मारा फिर आगे बढ़ती है, किसी ने कहा, ए उम्मे अम्मारा, तेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फिर कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? सहाबा के दिल की तमन्ना थी कि हम कट जाएं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आँच ना आए। दो सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मुहाजिर सहाबी है, एक अंसार सहाबी है। जंग का मैदान शुरू हो जाता है, दोनों सहाबी फरमाते हैं कि मेरे भाई, हम दुआ करते हैं, हम दोनों दुआ करते हैं, पहले मैं दुआ करूंगा, तुम मेरी दुआ पे आमीन कहना, फिर तुम दुआ करना, मैं तुम्हारी दुआ पे आमीन कहूंगा। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अंसारी सहाबी, दोनों सहाबा दुआ करते हैं। चुनाचे हजरत अंसारी सहाबी दुआ करते हैं, ए अल्लाह, कल मैदान लगे, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों को कत्ल कर दूं, मैं बड़े बड़े जर्नैलों को कत्ल कर दूं। चुनाचे दूसरे सहाबी आमीन कहते हैं। फिर अंसारी सहाबी का नंबर आता है, अंसारी सहाबी कहते हैं, हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह, कल तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों को कत्ल कर दो, उसके बाद कोई बड़ा दुश्मन आए, मेरे सीने पर बैठ जाए, मेरी आंखों को निकाल ले, मेरे हाथों को काट दे, मेरी टांगों को काट दे और पहाड़ के ऊपर मेरे टुकड़ों को बिखेर दे। ए अल्लाह, कल कयामत के दिन जब मैं तेरी बारगाह के अंदर हाजिर हूंगा, तू मालूम करेगा, ए नौजवान क्या लेकर के आया है? मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा, ए अल्लाह, तेरे रास्ते में अपनी आंखों को निकलवा कर आया हूँ, तेरे रास्ते में अपनी गर्दन को कटा कर आया हूँ, तेरे रास्ते में अपने बाजुओं को कटा करके आया हूँ, तेरे रास्ते में अपनी टांगों को कटा करके आया हूँ। फिर अल्लाह मुझसे फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तू क्या चाहता है? फिर मैं यही कहूंगा, सुम्मा कतला सुम्मा उहिया, सुम्मा कतला सुम्मा उहिया, सुम्मा कतला सुम्मा उहिया। ए अल्लाह, दोबारा दुनिया के अंदर भेज, मैं फिर ये मजा चखना चाहता हूँ। चुनाचे वो सहाबी फरमाते हैं, अंसारी सहाबी फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि उसकी दुआ कबूल हो गई। मुहाजिर सहाबी फरमाते हैं, जब मैं पहाड़ के किनारे आया, मैंने देखा उस अंसारी सहाबी के टुकड़े पड़े हैं, मैंने भी आसमान की तरफ हाथ उठाए, ए अल्लाह, काश के मैं भी ये दुआ कर लेता और मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर कुर्बान हो जाता। उहद के पहाड़ के बराबर में मुअज़्ज़ज़ सामीन 3 कब्र है। एक कब्र हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु की है, दूसरी कब्र
आखिर वाली हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है, बीच वाली कब्र हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। कौन हमजा कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सय्यदुश शुहादा, कि हमजा तमाम शहीदों के सरदार हैं। चुनाचे मौत सामीन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जंग लड़ रहे हैं और दुश्मनों ने चारों तरफ से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर लिया है और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पेट के अंदर एक तीर लगता है, दो तीर लगते हैं। किताबों के अंदर आया 14 तीर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ पर लगते हैं। हजरत हमजा फिर भी मुकाबला करते हैं। जब रहा न गया हजरत हमजा जमीन पर लेट जाते हैं, आंखों के अंदर आंसू हैं और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी जिंदा है। एक औरत आती है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पेट को चाक करती है और कलेजों को निकालती है और चापना शुरू कर देती है। फिर कुछ लोग आते हैं, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के सर के ऊपर कुल्हाड़ी बजाते हैं और सर को जुदा करते हैं और उसके अंदर शराब को भरते हैं और शराब को पीते हैं। चुनाचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पौध पहाड़ की तरफ चले, सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पौध पहाड़ की तरफ ने जाना। फरमाया क्यों? कहा कि आपके चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, उनके जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं बैठ जाते हैं और गमगीन हैं और रो रहे हैं। चुनाचे क्या देखते हैं कि सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर मिली कि सफिया तेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तेरे भाई के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, तेरे भाई के सर के अंदर शराब को भर करके पिया गया। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक कपड़े को लेकर चलती है और ओहद पहाड़ की तरफ को जब चढ़ती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ओ सफिया रुक जा, मैं भतीजा होकर अपने चाचा के जिस्म को न देख पाया, तू बहन होकर के कैसे अपने भाई के जिस्म को देख पाएगी? हजरत सफिया फरमाती है कि अल्लाह के नबी मुझे अपने भाई का दीदार करने दो। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की जब जनाजे के धोरे जाती है तो देखती क्या है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के 11 टुकड़े पड़े हैं। कहीं उंगली पड़ी है, कहीं गर्दन पड़ी है, कहीं टांग पड़ी है, कहीं जिगर पड़ा है। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह एक उंगली को उठाती है और फरमाती है और उस उंगली को लेकर इतना रोती है, ए मेरे भाई ये तेरी वो उंगली है जो मेरे सर के ऊपर आती थी। ए मेरे भाई जब तू मोहब्बत से होता था इस उंगली को तो मेरे गाल पर फेरा करता था, और मेरे भाई ये उंगली वो है कि जिस उंगली को पकड़ के मैं चला करती थी। ए मेरे भाई आज तो दुनिया से रुखसत हो चुका। और हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं ए अल्लाह मेरे भाई के सदके में तू मेरी मगफिरत फरमा देना। चुनाचे अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ सफिया को रोको, ओ सफिया तू ये ना कहे मेरी मगफिरत फरमा देना, बल्कि आज ये कहे ए अल्लाह मेरे भाई के सदके में मेरी पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा देना। चुनाचे 11 टुकड़ों को लेकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलने लगे तो पीछे से रोने की आवाज आई। किसी ने मालूम, आका अलैहिस्सलाम ने सर फेरा और फरमाया कि कौन रोता है? सहाबा ने फरमाया आका हम नहीं रोते, आज ओहद पहाड़ रोता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद पहाड़ आज किस लिए रो रहा है? मेरे चाचा के तो 11 टुकड़े पड़े हैं। चुनाचे ओहद पहाड़ से आवाज आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को मेरे अंदर दफन कर दो, कल कयामत तक लोग मुझको देगा हजरत हमजा की जियारत करने आएंगे, साथ में मेरी भी जियारत कर जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ कयामत का दिन होगा, तमाम के तमाम पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा, तमाम के तमाम पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, लेकिन तूने मेरे चाचा से मोहब्बत की, इसके सदके में अल्लाह ताला तुझको जन्नत के अंदर सजा देगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए।